عالمی سطح پر انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی IMF کو بالکل بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ عام رائے یہی ہے کہ IMF غربت، افلاس اور بدحالی کو بڑھانے میں کردار ادا کرتا ہے، لیکن حیران کن طور پر اس ادارے کو پاکستان کے لیے نجات دہندہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران 1 سال سے معطل IMF معاہدے کو ایک بار پھر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ IMF کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ کچھ ماہر اقتصادیات ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ اگر IMF کی سخت شرائط مان لیں گے تو ہمارے موجودہ افراط زر کی شرح جو اس وقت 25% پر ہے وہ 35% تک پہنچ سکتی ہے، جس کے بعد ڈالر جو گزشتہ مہینوں میں 200 روپے سے زائد کا ہونے پر بدنام تھا، اگر IMF کے مطالبات مان لیے تو ڈالر 300 کی حد بھی پار کر لے گا۔ بجلی اور گیس اگر عوام کے لیے دستیاب ہوگی تو اس کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہوگا۔ پیٹرول سمیت ان تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا جن پر ہماری معیشت منحصر ہے۔ درآمدات بھی کافی حد تک مہنگی ہو جائیں گی، جس کے بغیر ہماری اشرافیہ ادھوری ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ گزشتہ 6 ماہ سے ڈالر کی عدم دستیابی کے باعث ہم معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2200 لگژری گاڑیاں پاکستان میں درآمد کی گئی ہیں۔ پھر یہی تجزیہ کار اعتراف کرتے ہیں کہ اگر IMF کی سخت شرائط تسلیم کر لیتے ہیں تو صورتحال صرف بدتر ہوگی، لیکن اگر ہم ان شرائط کو نہیں مانتے تو ہم ممکنہ طور پر ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں افراط زر کی 35% اور 70% شرح میں سے بھی کسی ایک کو چننا ہوگا۔ پاکستان اگر IMF کی اس کڑوی گولی کو نگلنے سے انکار کرتا ہے تو اس کا مستقبل بھی سری لنکا سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ پاکستان کی حکمران اشرفیہ جس میں ملٹری اور سویلین دونوں موجود ہیں، ان کے لیے ہمیشہ IMF واحد حل ہوتا ہے۔ البتہ ہماری حکمران اشرفیہ اپنی لوٹ مار کے ذریعے ہمارے ملک کو ڈیفالٹ اور معاشی تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ جب ڈوبتی معیشت کو بچانا ان کے اختیار میں نہیں رہتا تب اشرفیہ مدد کے لیے IMF کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ IMF کبھی بھی معیشت پر خود قبضہ نہیں کرتا، بلکہ ہماری اشرفیہ اس کی شرائط کے آگے ہتھیار ڈال کر اسے اپنی معیشت پر قبضہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ہر معاشرے اور ملک میں غیر مساوی سماجی، اقتصادی اور سیاسی ادارے اور گروہ موجود ہوتے ہیں جو تمام سیاسی، معاشی یا سماجی عمل سے مختلف سطح پر ان اقدامات سے مختلف انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو ہی مہنگائی کا سامنا ہے، خواہ وہ 35% ہو یا 70%، لیکن وہ طبقہ جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے اس کے اوپر مہنگائی کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ ان حالات میں اشرفیہ بھی کچھ عرصے کے لیے کفایت شاعری کر کے ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، لیکن معیشت کو بچانے کے بعد اس سے مستفید بھی سب سے زیادہ یہی لوگ ہوں گے۔ ایڈجسٹمنٹ کے تحت ہونے والے معاہدوں سے صرف سرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ طبقات، جنس اور علاقائی بنیادوں پر توانائی یا سرمائے کی تقسیم جیسی ساختی اصلاحات کبھی بھی ہمارے ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا حصہ نہیں رہیں۔ لہٰذا IMF یہاں ہمیں یا ہمارے ملک کے لیے نہیں بلکہ کچھ افراد اور ان کے ملک کے لیے نجات دہندہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔